بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے ہیں۔ فرمایا، ہاں۔ مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤ کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ مونڈھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پہنچوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سڑینیوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور سڑینیوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے۔ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے اور بیوقوف ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے، باغ لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہو جائے اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رکش تھے، باوجود کے مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا ہے اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا۔ کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال کر دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسیحیوں پر اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و قریب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کے اس کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھ کے اس کے فکر نے کیا نقصان دیا۔ اس کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر ان کے خوبصورت اور دل ربا چہروں کا حال پوچھ کے کیا ہوا ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہا گیا، کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آ کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں؟ جی کہتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان کے حشم و خدم نے ان کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی تو شے بھی نہ دیا اور اس کی قبر میں کوئی بسترا بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگائی۔ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ان کے لیے اب رات دن برابر ہیں، دوستوں سے نہیں مل سکتے، کسی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، ان کی آنکھیں نکل کر منہ پر گر پڑی، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بڑا ہوا ہے اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں اور اس حال میں پڑے ہیں، اور ان کے جوڑوں نے
दूसरे निकाह कर लिए, वो मजे उड़ा रहे हैं। बेटों ने मकानों पर कब्जा कर लिया, वारिसों ने माल तकसीम कर लिया। मगर बाज खुश नसीब ऐसे भी हैं जो अपनी कब्रों में भी लज्जतें उड़ा रहे हैं, तरो ताज़ा चेहरों के साथ राहतों आराम में हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के गढ़ में उस गढ़ को याद रखा, उसकी उम्मीदों से उसकी उम्मीदों को मुकद्दम किया और अपने लिए तोशा जमा किया और अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान तैयार कर दिया। और वो शख्स जो कल को कब्र में जरूर जाएगा, तुझे उस दुनिया के साथ आखिरी किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? क्या तुझे ये उम्मीद है कि ये कमबख्त दुनिया तेरे साथ रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि इस कूच के गढ़ में हमेशा रहेगा? तेरे ये वसी मकान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नरम बिस्तरे, तेरी गर्मी सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे। जब मालाकुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगा, कोई चीज उसको हटा ना सकेगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और जान कुनी की सख्ती में करवटें बदलता रह जाएगा। सदा अफसोस ऐ वो शख्स जो आज मरते वक्त अपने भाई की आंख बंद कर रहा है, अपने बेटे की आंख बंद कर रहा है, अपने बाप की आंख बंद कर रहा है। उनमें से किसी को नल्हा रहा है, किसी को कफन दे रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में डाल रहा है। कल को तुझे भी यही सब कुछ पेश आना है। और भी इस किस्म की बातें फरमाई। फिर दो शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये है कि आदमी ऐसी चीज के साथ खुश होता है जो अनकरीब फना होने वाली है और लंबी लंबी आरजुएं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। अरे बेवकूफ, ख्वाब की लज्जतों से धोखे में नहीं पड़ा करते। तेरा सारा दिन गफलत में गुजरता है और तेरी रात सोने में गुजरती है और मौत तेरे ऊपर सवार है। आज तू वो काम कर रहा है कि कल को इन पर रंज करेगा। दुनिया में चौपाई इस तरह जिंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा है। कहते हैं कि इस वाकया के बाद एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का विसाल हो गया।